تو ان میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی سپیشیز جن کو کہتے ہیں، ڈارون نے یہ نقطہ ایجاد کیا تھا، انکشاف کیا تھا اس کا، انواع مختلف قسم کے مخلوق کی، جانداروں کی ایسی ہے کہ جو ایک مقام کے اوپر وہ فنائی ہو گئی، وہاں ان کے ڈھانچے تو ملتے ہیں، دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا۔ وہ تھیں جن میں قوت مدافعت قطعاً نہیں رہی تھی، یہ بہت کم ہو گئی تھی، یہ ابھی جو میں نے عرض کیا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکیں، وہ فنا ہو گئی۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہیں، آگے نہیں بڑھ سکیں۔ یہ جتنے آپ کو پرندے، مویشی وغیرہ نظر آتے ہیں نا، بھیڑ انہوں نے دیکھا ہے 10,000 سال یا لاکھ سال پہلے بھی بھیڑ ہی تھی، آج بھی وہ بھیڑ ہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، زندہ ہے، اسی مقام پہ زندہ ہے جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یہ یوں کہیے کہ یہ جہیم میں ہے۔ انسان کی بھی یہ کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کی ذات کی نشو و نما دینے والی قوتیں زیادہ ہیں، غالب آئی ہوئی ہیں، تو وہ ان قوتوں کو شکست دے دیں گی جو اس میں تخریب پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو قوتیں ہیں جو اس کو نشو و نما دیتی ہیں، ان کو حسنات کہتا ہے قرآن، اور تخریبی قوتیں جو ہیں ان کو وہ سیئات کہتا ہے۔ اب پلڑوں کی بات آ گئی۔ جس کا یہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے، وہ جنت میں جا پہنچتی ہے۔ جنت میں پہنچنے والوں کا جو دوسرا پلڑا ہے وہ بالکل خالی نہیں ہوتا، اس میں لغزشیں ہوتی ہیں۔ عجیب چیز ہے قرآن نے جو کہی۔ دنیا کے باقی مذاہب میں نجات کا تصور یہ ہے کہ وہ بہشت میں، یا جس کو بھی وہ اپنے ہاں کا اس میں نجات کہتے ہیں، اسے حاصل ہوتی ہے جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ معصوم ہو۔ ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے، کروڑوں جونوں میں وہ بدل کے وہ کہتا ہے، وہ آتا ہے دھوبی کے بھٹی چڑھتا ہے، ہر بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آلائشیں جو ہیں لغزشوں کی کتنی کم ہوئیں۔ کروڑوں چکر دینے کے بعد جب دیکھا جائے کہ اس میں کوئی آلائش باقی نہیں رہی، پھر اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے، نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ کوئی آلائش نہ ہو۔ عیسائیت نے تو مصیبت مول لے لی، اس نے کہا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ ہی آلائشوں کا، گناہوں کا ایک بوجھ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اپنے اولی ماں باپ نے، جو آدم اور حوا نے جو معصیت کی تھی، وہ اس کا بوجھ گناہوں کا ہر انسانی بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے، اور وہ کسی طرح سے صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ صاف نہیں ہو سکتی وہ آلائش، تو وہ جہنم میں جاتا ہے، کیونکہ جنت میں تو اس نے جانا ہے کہ جس میں یہ آلائش کا ذرا سا دھبا بھی نہ ہو۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، خدا کے اکلوتے بیٹے نے، بقول ان کے اپنی جان دے کر اپنا خون بہا خدا سے یہ لیا کہ یہ جتنے لوگ میرے اس صلیب کے میرے کفارے پر ایمان رکھیں گے، ان کی وہ آلائشیں تم نے معاف کر دینا، دھو دینا، اور انہیں جنت میں بھیج دینا۔ انہیں یہ آلائشیں دھونے کے لیے یہ ایک طریق ایجاد کیا۔ تصور یہی تھا کہ نجات اسی کی ہوگی، جنت میں وہی پہنچ سکے گا جو معصوم ہوگا، جس سے کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی ہوگی، جس میں ذرا سا دھبا بھی ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان ہے، لغزشیں بھی اس سے ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے عزیزان من، جذبات میں نہیں یہ آتا۔ وہ سارے مذاہب کا تصور جذباتی ہے خالص، یہ حقائق کا سامنا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، انسان ہے، بہرحال بشری تو ہے، اس سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے اس کا، تو اس کی یہ چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں، وہ ان تعمیری قوتیں جو ہیں وہ ان کا ازالہ کر دیتی ہیں، وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی۔ تو اصول کیا قرآن نے بیان کیا عزیزان من؟ 4 لفظوں میں اتنی عظیم حقیقت جو ہے اس کو بیان کر گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/114، عظیم اصول ہے۔
سائنس کا سارا یہ جو قانون ارتقاء، ان کی ڈسکوریز، ان کے انکشافات، وہ اسی نقطے کے اوپر گونجتے ہیں۔ حسنات، تعمیری پہلو جو ہیں، تعمیری قوتیں جو ہیں، وہ ازالہ کر دیتی ہیں تخریبی قوتوں کا، بشرطے کہ تخریبی قوتیں کم ہوں اور وہ پلڑا ان کا جو ہے وہ بھاری ہو، ازالہ کر دیتی ہیں۔ ایک عظیم انسانیت ساز کام کسی سے سرزد ہوتا ہے، چھوٹی موٹی لغزشیں جتنی بھی ہیں وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہیں، وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی ان کو۔ وہ تعمیر اتنی بڑی وزنی ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سی تخریب جو ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ بخشش نہیں ہے، یہ ایک قانون کا تقاضا ہے، بشرطے کہ تعمیری قوتیں یا جن کو آپ نیکی کہتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہو۔ یہ جسے کہا گیا ہے نا کہ نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، کہ ان کے احسن ما عملوا، حسن عمل، بہترین حسن عمل جو ہے وہ اسے قبول کیا جاتا ہے، وہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کے ہاں سیئات ہوتی ہیں، یہ چھوٹی موٹی لغزشیں جو سرزد اس سے ہو گئی ہوتی ہیں، یہ ان کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں معافی کا پہلو نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، کسی قسم کی سفارش نہیں ہے، خالص قانون کی بات ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور ہے جو سامنے آتی ہے، ممکن ہے جب آپ بھی اس پہ غور کریں وہ چیز آپ کے دل میں بھی شبہ ڈالے۔ سورہ کہف میں ہے 18/105 آیت ہی میں سامنے لیا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہا آؤ تمہیں ان کی بات بھی بتائیں کہ جو بے حد گھاٹے میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں ہیں، اعمالا، ایک تو وہ ہے نا کہ جو کچھ کرے ہی نہیں، ایک وہ ہے کہ جو کرنے کے باوجود بے حد نقصان میں رہے، تباہی میں جائے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہی دنیاوی مفادات کی باتیں جو ہیں ان میں کام وام کرتے ہیں، اور جن کو وہ اچھا کام سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا اچھا کام نہیں ہوتا۔ بات اگلی ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ قانون مکافات عمل سے انکار کرتے ہیں، اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ یہاں کی زندگی کوئی منتہا سمجھتے ہیں۔ کہا فحبطت اعمالہم، اعمال ان کے رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی ان کا عمل تولنے کے لیے۔ یہاں ذہن میں آیا، ایک شک پیدا ہوا کہ یہ تو تضاد ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، وہ تو کہتا میزان کھڑی ہوگی، ذرہ ذرہ اس کے اندر تولے گا۔ یہاں کہا ہے کہ ان کے لیے میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کون ہے؟ حبطت اعمالہم، ان کے کام رائے گاں چلے جائیں گے۔ ایک تو رائے گاں جانا یہ ہے کہ تخریبی پلڑا جو ہے اتنا بھاری ہو جائے کہ وہ تعمیری کام جو کچھ تھوڑے بہت کیے ہوئے ہیں وہ کچھ وزن ہی نہ رکھیں۔ لیکن یہ چیز کہ ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی، بڑا غور طلب ہے۔ تو پھر ذرہ ذرہ سامنے کیسے آئے گا؟ نہیں کھڑی کی جاتی میزان۔ دو مثالوں سے بات سمجھ